بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک پاکستان کے کن کن وزرائے اعظم کو اپنے قتل کیے جانے کا خدشہ رہا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف قتل کی سازش کی بات کر کے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا۔ عمران خان نے اپنی قتل کی سازش سے قبل اپنی حکومت کا خاتمہ بھی ایک بیرونی اندرونی سازش کو قرار دیا تھا۔ 14 مئی کو سیالکوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر عمران خان نے کہا تھا، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ اس سازش کا مجھے علم تھا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو پوری قوم کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے بعد 15 مئی کو فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے عوام سے ایک وعدہ کیا کہ عوام وعدہ کریں مجھے جو کچھ ہوا ویڈیو دیکھ کر انصاف دلائیں گے۔ پھر 16 مئی کو صوابی میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کھانے میں زہر ملایا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وزرائے اعظم قتل بھی ہوئے اور متعدد بار قتل کی سازش کی آوازیں بھی آئیں۔ یوں عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے تو اس بات پر یقین کرنے والوں کے پاس مضبوط تاریخی استدلال موجود ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے خلاف قتل کی سازش کی بات کی اور کون سے وزرائے اعظم قتل ہوئے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں کمپنی باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس طرح پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اپنی طبی عمر پوری نہ کر سکا اور قتل کر دیا گیا، اور لیاقت علی خان کا قتل پراسرار معمہ بن گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل نے پاکستانی سیاست کا کئی لحاظ سے رخ بدل کر رکھ دیا۔ ان کے قتل سے ایک دروازہ تو یہ کھلا کہ پاکستان میں وزرائے اعظم قتل بھی اور قتل ہو بھی سکتے ہیں، اور ان کے خلاف قتل کی سازشیں بھی ممکن بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کے قتل سے سیاسی خلا بھی پیدا ہوا۔ یہ سیاسی خلا سیاسی عدم استحکام کو جنم دینے کی وجہ سے بنا، اور اس سیاسی خلا کو ملٹری اور سول بیوروکریسی نے کامیاب طریقے سے پر کرنے کی کوشش کی۔ لیاقت علی خان کے قتل پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جسٹس محمد منیر نے کی تھی۔ اس کمیشن نے لگ بھگ 9 ماہ بعد حتمی طور پر اپنی رپورٹ تیار کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق لیاقت علی خان کے قاتل کا یہ انفرادی فعل نہیں ہو سکتا تھا، اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ حسین شہید سہروردی کی پراسرار موت۔ حسین شہید سہروردی کی موت بیروت کے ایک ہوٹل میں دسمبر 1963 میں ہوئی تھی۔ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی تھے، جنہیں مختصر وقت کے لیے وزارت عظمیٰ کی مسند ملی۔ یہ ستمبر 1956 سے اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ حسین شہید سہروردی کی موت بیروت کے ایک ہوٹل میں دسمبر 1963 میں ہوئی تھی۔ ان کی موت کو سرکاری سطح پر ہارٹ اٹیک قرار دیا گیا۔ سماجی حلقوں میں یہ بحث موجود رہی کہ ان کی موت طبی نہیں بلکہ یہ ایک مبینہ قتل تھی۔ ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان بھی اپنے والد کی موت کو قتل قرار دیتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، مگر اس پھانسی کو آج بھی اکثریت پھانسی نہیں بلکہ قتل قرار دیتی ہے، اور ان کے قتل کو اندرونی و بیرونی سازش کا شاخسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ بینظیر بھٹو، جنہوں نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا، جس میدان میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا، اسی میدان میں کئی دہائیوں بعد بینظیر بھٹو بھی ماری گئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو راولپنڈی میں قتل ہوئی تھیں۔ سن 1997 کے انتخابات کے بعد اپنی جلاوطنی ختم کر کے بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹی تھیں۔ کراچی میں لوگوں کی کثیر تعداد نے انہیں ویلکم کہا، مگر اس موقع پر کارساز میں ہونے والے بم دھماکوں سے کئی افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ بینظیر بھٹو کی آمد پر بم دھماکوں کا ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ حالات ان کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں تھے۔ بینظیر بھٹو اس سے قبل اپنے قتل کا شبہ ظاہر کر چکی تھیں اور اپنے قاتلوں کے ناموں کا ذکر بھی کر چکی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے قتل کا شبہ ظاہر کرنے والے خاتون وزیر اعظم آخرکار راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے میں قتل کر دی گئی۔